وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کتنا پیار فرماتے کہ جب آپ جہاد کے بعد آتے، جب بھی مدینہ منورہ میں حضور باہر سے داخل ہوتے تو مدینے کے بچے بھاگتے ہوئے سب سے آگے استقبال کرتے، تو حضور خود جو ہے آگے بھی بچوں کو بٹھاتے، اپنی سواری پر پیچھے ہی بٹھاتے، اور صحابہ سے کہتے، پھر صحابہ سارے بچوں کو بٹھا لیتے، پھر حضور ان بچوں کو پیار کرتے، پھر اس طرح حضور مدینہ شریف میں داخل ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کافر کا بچہ آ جاتا، ایک یہودی کا بچہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ کوئی بھی بچہ حضور کے پاس آتا پھر حضور کا عاشق بن جاتا۔ پھر وہ یہودی بچہ بیمار ہوا تو حضور اس کی عیادت کے لیے گئے، اور حضور جانتے تھے کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا، تو حضور نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب امیر کے بچوں میں فرق نہیں کیا۔ ہم بچے سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور پیار کرتے ہیں۔ بچے سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ جب تک بچہ نابالغ ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے۔ اب بتائیے کسی شخص کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں، تو ہم اس کے ہاتھ چومیں گے؟ تو جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ لکھا نہیں جاتا، بچے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا یعرفون نعمت اللہ، یہ کافر اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا، مکہ مکرمہ میں دیکھا، عرب شریف میں دیکھا کہ اگر کوئی بچہ آ جائے مسجد میں تو لوگ اسے سب مل کے سنبھالتے ہیں، آنکھیں کوئی نہیں دکھاتا، کوئی ڈانٹتا نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا شام کے اندر لوگ اپنے جیب کے اندر ٹافیاں رکھتے ہیں، اور جیسے ہی بچہ مسجد میں آیا اس کو ٹافی دی، اس کو پیار کیا، پھر سمجھایا بیٹا مسجد میں شور نہیں مچانا۔ تو میں نے دیکھا وہ مسجد کے اندر خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب دوسری ٹافی بھی ملے گی، تیسری ٹافی بھی ملے گی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اتنا بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات اتنا مارتے ہیں کہ بچہ پھر اتنا گھبرا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ بچہ نہ سمجھے تو اس کو ٹافی دے کر پیار کر کے سمجھاتے ہیں بیٹا مسجد میں بھاگنا نہیں ہے، شور نہیں مچانا۔ تو میں نے شام میں دیکھا کہ بچے موجود ہیں، کوئی بچہ شور نہیں مچاتا، چونکہ ایک اس کا باپ نہیں سنبھالتا، سب مل کر بچے کو سنبھالتا، بچے کو پیار دیتے ہیں۔ میرا بیٹا اس وقت 4 سال کا تھا، تو میں قدمین شریفین میں بیٹھا تھا، تو اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، تو ایک عربی آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اتنی ساری وہ کھجوریں لے کر آئے، تو میرے بچے کو بلایا، اس کو سمجھایا عربی میں کہ اٹھو اور سب کو کھجور بانٹو، اس کو کام پہ لگا دیا۔ اب وہ اتنا خوش ہوا، وہ سارے اس کے اندر جتنے بھی حجاج بیٹھے تھے سب کو کھجوریں بانٹ رہے، تو بچے کو انہوں نے کام پہ لگا دیا تاکہ اس کو سمجھ میں آئے کہ مجھے شرارت نہیں کرنی۔ ایک دفعہ میں نے استاد محترم امیر المجاہدین سے کہا کہ استاد صاحب یہ بچے بہت شرارت کرتے ہیں، آپ دعا کریں شرارت نہ کریں۔ توبہ 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 استغفر اللہ۔ پھر کہا استاد استغفر اللہ کیوں کرے؟ فرمایا کہ جس بچے کا دماغ نہیں ہوتا وہ شرارت نہیں کرتا، جس کا دماغ ہوتا ہے جتنا ذہین زیادہ ہوگا شرارت زیادہ کرے گا۔ اب یہ تمہاری صلاحیت ہونی چاہیے کہ اس کو شرارت سے ہٹا کر کسی کام پہ لگاؤ، اس کو خاموش کیسے کرنا ہے، اس کو دین کی طرف کیسے لگانا ہے۔ اور بچوں کو مارنے کے بجائے ہم مختلف چیزوں کے ذریعے اس کو راغب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مارنے سے زیادہ اثر کرتا ہے کسی چیز کی ترغیب دلانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی بچوں کی تربیت کریں، مسجد میں لے جائیں تو ان کو سمجھائیں اللہ کا گھر ہے۔ میں بغداد شریف حاضر ہوا تو آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں،
انڈیا کا ایک قافلہ میں نے دیکھا، 32 افراد تھے اس قافلے میں. اس قافلے میں 4 سال کا بچہ بھی جب آتا تھا نا کسی مزار پر، تو وہ ہاتھ باندھ کر نگاہ جھکا کر آتا تھا، اور 2 گھنٹے مزار کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے بیٹھتا تھا. تو میں نے دیکھا یار، تو پھر پتہ چلا کہ وہ انڈیا سے چلے تو بار بار تربیت کرتے رہے بچوں کی کہ دیکھو مزار پہ جانا ہے تو بید بھی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح جو ہے تمہیں جو ہے نا دروازہ چومنا ہے، اس طرح ہاتھ باندھ کے جانا ہے، اس طرح سر جھکا کے بیٹھنا ہے، بات نہیں کرنی. اب یہ تربیت آدمی کرے وہ نا جو خود ادب کرتا ہو. اب یہاں تو مزار پہ جائیں گے تو باتیں کریں گے، فون پہ باتیں کریں گے، تصویریں بنائیں گے، موویاں بنائیں گے، تو بچہ کیا ادب کرے گا؟